یا رسول اللہ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ جنت الفردوس کا میدان ہے جس کا نام ہے مزید۔ یہ میدان میرے اللہ نے اپنے بندوں کو بندیوں کو دیدار کرانے کے لیے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے یہ زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، اور وہ مان گئے تھے، نہ مانتے تو کیا کرتا؟ کہ ایک جانور چھوڑ دیتا سب کو ایک ہی لقمہ بنا لے۔ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے۔ ایک ایک سب سے پہلے قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نظرانہ پیش کروں۔ محمدی بننے سے کام بنے گا۔ جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، وہ قوم اللہ ذلیل کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے کولمبا، 1818 میں رنجیت سنگھ نے وہاں طوائفوں کا بازار بنایا تھا۔ 250 لڑکیاں تھیں جن کو جا کر میں ملا اور ملا اور ملا، یہاں تک کہ ان کی شادیاں کروائیں، ان کی توبہ کروائی، ان کو گھر لے کر دیے، اور وہ 250 سے 125 پہ آ گئی ہیں۔ اب سخی لوگوں سے کہتا ہوں، مالدار لوگوں سے کہتا ہوں، ان کی کفالت کرو، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواؤ، ان کے علاج کرواؤ۔ آپ کو پتہ ہے مؤذن جو روزانہ بے عزت ہوتا ہے، شیخ صاحب سے، چودھری صاحب سے، ارائیں صاحب سے، راجپوت صاحب سے، میرے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازے بند ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ، مثانے کا پیشاب ختم۔ ایک بدو ہے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سرخ یاقوتی پر ہیں، سبز زمرد پر ہیں، جو ایسے گھوڑے اپنا قدم اٹھائے گا جہاں تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے۔ یا رسول اللہ موسیقی بھی ہے؟ کہاں؟ ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض، اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اکٹھی ہوں، اللہ اس درخت کو حکم دے گا دھن چھیڑ، اور جنت کی دھنیں اس سے اوپر ہوں گی، اور اس کے ساتھ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، پھر ان کا گانا ہوگا اللہ کی تعریف کا، اور اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے میرا دیدار کر۔ اور اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ پھر قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، سن لو سارے بچوں نوجوانوں، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک شخص آیا عبید اللہ بن عمیر کے پاس، میں نے اپنی ماں کو ایران سے اٹھایا ہے کندھے پر خراسان اور مکے پہنچایا ہے، پیدل حج کرایا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھی ابھی اس میں سے ایک درد کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي البحر سبيله وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال فليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أو عام سامع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ، آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے نوجوانوں کا مجمع میرے محبوب کی امت کا. سبحان اللہ، بہت مبارک ہو آپ کا آنا. اس وقت یہ سارے در و دیوار ان میں زندگی ہوتی تو آپ کے بوسے لیتے، آپ کے گلے لگتے، لیکن یہ سب آپ کو دعا دے رہے ہیں. اور یہاں جو فرشتے ہیں تو یہاں سے لے کر آسمان تک موجود ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی امت کے نوجوان کیسے اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہیں. کیونکہ آج کے دور میں ہماری نسل تباہی کی طرف، بدماشی کی طرف، عیاشی کی طرف بھاگ رہی ہے. یہ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے دوڑو کدھر؟ کہ میری طرف، اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. آپ کا آنا بہت مبارک. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں 24 سال کے بعد آیا ہوں. چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، چھوٹا سا مرکز ہوتا تھا، ہماری زمیندارہ جماعت تھی. اور یہ 9 تاریخ تھی، ستمبر کا مہینہ تھا، نہیں 11 تاریخ تھی اور ستمبر کا مہینہ تھا. اور 2001 ہماری جماعت 10 دن کے لیے اس مسجد میں آئی تھی. لیکن یہ تو آج منظر ہی بدلا ہوا ہے. لیکن مجھے بھی ایک مدت ہو گئی، 24 سال گزر گئے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. آپ سب نوجوان ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس کو جاننا ضروری ہے، سب سے پہلا علم جس کو سمجھنا، پڑھنا، جاننا ضروری ہے، وہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کیا ہے. میں خود تو نہیں آیا، اس روح کو میں نے نہیں اپنایا. جس قوم میں ہوں اس قوم کو نہیں اپنایا، جس خطے سے ہوں اس کو نہیں اپنایا. ماں باپ میری پسند کے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سنو اور جانو اور سمجھو. اور ساری ڈگریوں سے پہلے، ساری پڑھائیوں سے پہلے، آج تو پڑھائیوں کی بے شمار شکلیں ہو گئی ہیں. ہمارے دور میں تو انجینئرنگ ہوتی تھی، میڈیکل ہوتا تھا، آرٹس، 3 چیزیں تھیں. اب تو لائنیں ہی لائنیں ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے جانو کہ تمہارا بنانے والا، اس کا نام ہے اللہ. بولو، پھر بولو، پھر بولو. میرے رب کی قسم، آسمان تک ہلچل مچ گئی، عرش تک یہ آواز پہنچی اور اللہ تمہارے اس پکار پہ خوش ہو رہا ہے. ایک اصلاح کر، ہمارے اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے. ہمارے اللہ کا نام خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. نہ مولوی چھوڑتے ہیں، نہ عوام چھوڑتے ہیں، الٹا میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہو. ارے بھائی، یہ کسی انسان نے نام بنایا ہے، فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن جب تم کہتے ہو یا اللہ، بولو، تو تم نے صرف اللہ کو نہیں پکارا. جب تم یا اللہ کہتے ہو تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسین، المقیت، الجلیل، الکریم، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، الحفیظ، المقیت، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع،
النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان الدیان. اللہ میں یہ سب نام آتے ہیں، خدا میں نہیں آتے. مولوی لڑتے رہے مجھ سے، نہیں، اللہ کا نام خدا، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ایک لطیفہ سنو، ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے ڈنگے سیال راجپوت، ٹھیک ہے، وہ ڈنگے ان کی کاسٹ ہے، لڑیاں کر دیں نام ڈنگے پہ گئے جنگ دیں. ان میں سے ایک نے جنگ شہر فون کیا اپنے دوست کو، آگے اس کی بچی نے اٹھایا تو اس نے کہا ابو ہیں؟ کہا نہیں. اچھا کہنا جہانگیر ڈنگے نے فون کیا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، بڑا اچھا دوست تھا. تو تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا کہ ابھی میری بیٹے نے مجھے بتایا کہ ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. اللہ بولو، اللہ، قرآن سے سنو، اللہ لا الہ الا ہو الحی، کیسا ہے؟ ہمیشہ زندہ. اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم. کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک. کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اس کی، آسمان اس کا، درمیان اس کا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی بھی جانے، حال بھی جانے، فیوچر بھی جانے، مستقبل بھی جانے، پچھلی صدیاں جانے، آنے والی صدیاں جانے، موجودہ زمانے جانے، پچھلے جو مر گئے انہیں جانے، جن کی ہڈیاں گل گئی انہیں جانے، جو چورا چورا ہو گئے انہیں جانے، جو آج زندہ ہیں انہیں جانے، جو آج قبروں میں جا رہے ہیں انہیں جانے، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں انہیں جانتا ہے، جو ان میں سے کب مریں گے وہ جانتا ہے، کہاں مریں گے وہ جانتا ہے. پھر انسان تو تھوڑے ہیں، پچھلے دور میں کتنے بکرے مر گئے، کتنی بکریاں ذبح ہو گئیں، کتنی برغیاں ذبح ہو گئیں، کتنے انڈے کھائے گئے، کتنی بھینسوں نے دودھ دیا، کتنی گائے نے دودھ دیا، کتنے جانور ذبح ہوئے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو تجھے نہیں جانتا جب تیری آنکھ حرام دیکھتی ہے تو تیری آنکھ سے غافل ہے. یعلم خائنۃ الاعین، جب تو ایسے حرام کی آنکھ اٹھاتا ہے اوپر والا تمہیں دیکھ رہا ہے. وما تخفی الصدور، تیرے اندر جو گندے جذبے پیدا ہوتے ہیں گندی آنکھ سے وہ تیرے جذبے دیکھ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تیرے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور کہتا ہے تیرے اندر جو تو دل سے بولتا ہے نا وہ بھی تیرا رب سنتا ہے. میں کچھ بولا ہوں، آپ نے سنا ہے؟ بولو. میں نے بھی نہیں سنا. وہ کہتا میں نے سن لیا ہے اور میں تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس کو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، علم دیتا ہے اللہ کوئی لے نہیں سکتا. نبیوں کو بھی اللہ علم دیتا ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھایا اور بتایا. الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ اٹھائے. یہ آسمان سے ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کتنی بڑی ہے. اس زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان لو، یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. پھر دوسرے آسمان کو لو تو پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. پھر تیسرا آسمان لو تو دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. پھر چوتھا لو، تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. پھر پانچواں لو، چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. پھر چھٹا لو، پانچواں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. پھر ساتواں لو، چھٹا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، جنت کی بنیاد ساتویں آسمان پر رکھی گئی ہے. اور صرف ساتویں آسمان پر نہیں، آسمان سے ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے. کہاں تک نکل گئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جبریل آیا، ہاتھ میں شیشہ، اس میں ایک دائرہ. یا رسول اللہ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں. کہا یہ جنت الفردوس کا میدان ہے جس کا نام ہے مزید. یہ میدان میرے اللہ نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو دیدار کرانے کے لیے رکھا ہے. اس میدان میں اللہ اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹائے گا اور اپنے بندے ایمان والے ایمان والیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. یوسف کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ آنکھیں پھٹ جائیں گی، دل تھم جائیں گے، سانسیں رک جائیں گی، دھڑکتے دل تھم جائیں گے.
کہ یا رسول اللہ یہ میدان جس میں اللہ اپنی زیارت کرائے گا، پہلے جبریل کی رفتار دیکھو، سدرۃ المنتہا کائنات کی انتہا ہے، اس سے اوپر صرف ہمارے نبی گئے ہیں اور کوئی نہیں گیا، عرش تک گئے ہیں، عرش کے اوپر گئے ہیں، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں، آئیے میری یہ دیکھنا چٹکی، یہ آواز آئی، اتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتا ہے، کیا رفتار ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس میدان میں سالوں اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ ساتواں آسمان کرسی کے سامنے، کرسی کی بات آئی تھی، کرسی کے سامنے ساتواں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، عرش کے سامنے کرسی انگوٹھی کی طرح ہے، اور ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کی هیبت ہے، وہ جلال ہے اور کبریائی ہے اور قدرت ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف سنو ترجمے کے بغیر مزہ آئے گا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ پہچانو، اس اللہ کو جانو، اس اللہ کو ساتھ لو، ایک ڈھیلا نہیں لگتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو، ایمان بیچنا پڑے گا، ضمیر بیچنا پڑے گا، اندر کو مارنا پڑے گا، اپنے اندر کی سچائی کو ذبح کرنا پڑے گا، منافق بنو گے تب آج کے بادشاہوں سے تعلق بنے گا۔ اور میرا رب ایک یا اللہ کہتے ہو، اللہ کی قسم وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک